اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لے. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کو تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر چیز اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کی کیفیت کیا ہو؟ علامہ البانی نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہو. انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو. پہلے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اکبر کہے؟ تکبیر پہلے بولے یا پہلے ہاتھ اٹھائے؟ دونوں جائز ہے. پہلے تکبیر کہے اس کے بعد ہاتھ باندھے سینے کے اوپر، یا پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد تکبیر کہے؟ دونوں طریقے سے جائز ہے. سینے پر ہاتھ کس طرح باندھے، کیفیت کیا ہو، اس کا 3 طریقہ آیا ہے. یا تو زرہ کو زرہ کے اوپر رکھے، یا ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے، یا ہتھیلی کو رسغ کے اوپر، ہتھیلی کے گٹے کے اوپر رکھے. یہ 3 طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت وائل ابن حجر سے. روایت اس طرح ہے: وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزیمہ فی صحیح. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا. بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے، لیکن 2 روایتیں، ایک حلب کی روایت ہے اور ایک طاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر لائے ہیں. اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ مرسل طاؤس اس حدیث وائل ابن حجر سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو یہ دونوں روایتیں تقویت پہنچا دیتی ہیں اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں. وائل ابن حجر کی اس حدیث کی تائید میں طاؤس کی کون سی روایت ہے؟ وہ روایت امام ابی داؤد ان الفاظ کے اندر لائے ہیں: وان طاؤس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى على یده اليسرى ثم یشد بینہما على صدره وهو في الصلاة. رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاة. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے. طاؤس کی یہ مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے حدیث وائل ابن حجر سے مل کر کے، اور حدیث وائل ابن حجر کو تقویت پہنچ جاتی ہے طاؤس کی اس روایت سے. ثابت یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے. رہا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ابو داؤد میں ہے. ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے؟ روایت اس طرح ہے: وان ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں
नाफ के नीचे नीयत बांध ले, यह हनफिया का मुस्तदल है। वो कहते देखो हमारे पास भी दलील है, अगर तुम्हारे पास सीने पर हाथ बांधने की दलील है तो हमारे पास नाफ के नीचे हाथ बांधने की दलील मौजूद है। तुम हदीस वाइल इब्न हुजुर पेश करते हो, ताऊस की मुरसल पेश करते हो, तो हमारे पास तो हजरत अली से मरवी रिवायत मौजूद है। जवाब उसका यह है कि ये जो रिवायत है हजरत अली से जो अबू दाऊद में आई है, यह रिवायत किस दर्जे की है? पहले ये तो जान लीजिए, यह रिवायत ज़ईफ है। क्यों ज़ईफ है? इसलिए कि मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि इसमें अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक वासिती सनद के अंदर मौजूद है, जो बिल इत्तिफाक ज़ईफ है। जाहिर है जब सनद में अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक वासिती मौजूद है, जिसके बारे में मुहद्दिसीन का जबरदस्त कलाम है, और ये रावी मुतकल्लम फी है, इस वजह से ये रिवायत ज़ईफ है, तो सही रिवायत के मुकाबले में ज़ईफ कैसे चल सकती है? कुरान तो ये कहता है कि जब यकीन आ जाए तो गुमान को और जन को मुस्तरद कर दिया जाए, तो हदीस सही तो यकीन के दर्जे में है और ज़ईफ हदीस जन के दर्जे में है। और कुरान का हुक्म यह है कि जब यकीन आ जाए, इल्म आ जाए, तो गुमान को मुस्तरद कर दिया जाए। लिहाजा हदीस वाइल इब्न हुजूर के मुकाबले में और ताऊस के मुकाबले में यह हदीस अली ज़ईफ ठहरती है अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक वासिती की वजह से। लिहाजा हनफिया का यह मुस्तदल सही नहीं है, इसलिए कि यह हदीस ज़ईफ है।